تین چیزیں ہیں جن کا انسان کی کامیابی کے ساتھ تعلق ہے، ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے علم، علم بھی صحیح ہو اور علم بھی صحیح لوگوں سے حاصل کیا جائے۔ جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں انتہائی فتنے کا دور ہے۔ کسی بزرگ نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا تمہارے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک اللہ کا ڈر، دوسرا اللہ کا در، کہ اللہ کا در بھی تمہارے پاس ہو اور اللہ کا ڈر بھی تمہارے پاس ہو۔ تو پہلی چیز میرے محترم دوستو علم ہے، اور علم بھی صحیح راستے سے اور صحیح لوگوں سے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک چیز وائرل ہوئی ہے، آپ خود اس بندے کو پہچان لیں گے جس نے یہ بات کی تھی۔ اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ اسلام کہتا ہے، وہ ہے مسلمان ہے، خود اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتا ہے اور مسلمان ہوگا، اور بہت ساری انسانیت اس کو ماننے والی ہے، اس کی فالورز ہے، بہت سارے لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہمارا بھی یقین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس نے کہا اگر ماں کافر ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے، اگر ماں کافر ہے تو اس کے قدموں کے نیچے بھی کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اب اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں اسلام کے بارے میں شک ڈالنا۔ اب دل میں شک آ گیا، تو اب جب شک آ گیا تو بتاؤ وہ آدمی ماں کو ماں سمجھے گا؟ وہ کہے گا یہ تو ویسے ہی پرانی بات چلی آ رہی ہے کہ ماں کے قدموں میں۔ اب اس عقل کے اندھے کو کوئی یہ کہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تمہارے ماں باپ اگر مشرک ہیں پھر بھی ان کا کیا کرو؟ ادب کرو، احترام کرو، یہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر ماں مشرکہ ہے، تمہارے ذمہ اس کی خدمت کرنا، تمہارے ذمہ اس کی دعائیں لینا، تم اس کی ممتا کا حق ادا کرو گے، یہی ماں تمہارے لیے جنت کا کیا بنے گی؟ سبب بنے گی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جس طرح اس شخص نے یہ کہا ہے نماز تو 7 سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے، 50 سال تک نماز ہی ہوگی۔ اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نماز کے اندر سارا دین ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہماری زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے، ہماری زندگی نماز کی صفت پر آ جائے، کہ جس طرح انسان نماز میں پابند ہے اس طرح باہر کی زندگی میں بھی کیا ہو جائے؟ پابند ہو جائے۔ اور کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک تمہاری یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے بچاتی اور روکتی ہے۔ اب اگر ہم بے حیائی کے اندر مبتلا ہیں، فحشی کے اندر مبتلا ہے، عریانی کے اندر مبتلا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری نماز نہیں ہے۔ تو اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، 7 سال سے لے کر موت تک میرے محترم دوستوں یہ وہ راستہ ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اللہ کا جس طرح بچپن میں ایک بچے کو اللہ کا قرب چاہیے، اسی طرح ایک 90 سال کی عمر میں ایک شخص کو بھی اللہ کا کیا چاہیے؟ قرب چاہیے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے، علم کا جاننا اور آنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ علم صحیح لوگوں سے آنا ضروری ہے۔ مارکیٹ کے اندر جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مارکیٹ میں جو لوگ علم کے نام پر بیچ رہے ہیں، ان کا پرکھ کرنا کہ کہاں سے میں علم لوں اور کہاں سے، اور جہاں شک آ جائے تو میرے محترم دوستو اس شک کو ذہن میں پروان چڑھانا، یہ ایمان کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ہاں اگر شک آ گیا، کوئی مسئلہ سمجھنا ہے تو اہل علم سے پوچھو، علماء سے رہنمائی حاصل کرو۔ اگر رہنمائی حاصل نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ شک کا پودا جب اندر تناور درخت بنے گا، پھر آگے چل کر اس کو اسلام پہ شک، دین پہ شک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ شک، صحابہ پہ شک، اور حتیٰ کہ رب کائنات کی ذات پہ بھی شک کرنا لگا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علم کا آنا، علم کا حاصل کرنا صحیح لوگوں سے، صحیح راستوں سے۔ ایک بات اور، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جو واجب ہے ان کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو چیزیں جس درجے کے اندر ہے اس درجے میں ان کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرائض کے اندر ہے۔
اس کے مطابق اس کا علم ہے۔ دوسری چیز ہے میرے محترم دوستو، علم کے ساتھ عمل ہے۔ علم ہے، باتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس علم کے اندر عمل نہیں ہے۔ فرمایا وہ علم بھی اللہ کے ہاں کل قیامت کو حجت بنے گا۔ اور فرمایا جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے نا، جو علم پر عمل کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو وہاں سے علم عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس کو علم لدنی کہتے ہیں، عطائی علم، اللہ اپنے خاص خزانوں سے علم عطا فرماتے ہیں، وہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے 2.5 سال میں 2 یا 2.5 سال میں سورہ بقرہ یاد کی۔ اب یہ مطلب نہیں ہے ان کا حافظہ نہیں تھا، میرے محترم دوستو حافظہ قوی تھا، یاد کرنا چاہتے تو ایک دن میں بھی یاد کر سکتے تھے، یاد کرنا چاہتے تو ایک ہفتے میں بھی یاد کر سکتے تھے، لیکن آپ کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا 2.5 سال میں سورہ بقرہ کا میں حافظ بنا، اسی 2.5 سال میں سورہ بقرہ کے مطابق میرا عمل بھی تھا۔ 2.5 سال میں سورہ بقرہ کا حفظ ہونا اور 2.5 سال مکمل ہونے میں آپ کا عمل سورہ بقرہ کے علم کے مطابق، میرے محترم دوستو یہ علم ہے جس پر عمل ضروری ہے۔ دوسری چیز علم جس پر عمل ہے، اور تیسری چیز میرے محترم دوستو اور بزرگوں وہ اخلاص ہے جو سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر علم بھی ہے اور عمل بھی نہیں ہے اور زندگی کے اندر اخلاص نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے جنازے میں ہم شریک ہو رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے بیمار پرسی کے لیے، ہم یہ سوچیں نا، آج پہلے تو میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم ہزاروں روپے لگا کر بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، گاڑی بک کی ہے، پنڈی جا رہے ہیں، چلو پنڈی ہمارا، ہم زیادہ تر ایبٹ آباد جاتے ہیں یا پنڈی جاتے ہیں، ہمارا مریض ایبٹ آباد جا رہا ہے یا پنڈی جا رہا ہے۔ اب ایبٹ آباد بھی جائیں گے تو پیسہ لگے گا، وقت لگے گی، پنڈی جائیں گے اگر گھر والوں کو لے کر جانے، گاڑی بک کریں گے، آنے جانے کا 4,000 دیں گے، 4-5 ہزار وہاں مریض کو دیں گے، اس دور میں 8-10 ہزار جیب سے نکل گیا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ کہ اگر نہ گئے تو کیا کہے گا، اگر نہ گئے تو پھر ہم اس کو منہ کیا دکھائیں گے۔ اب یہ آنا اور جانا، اس کے اندر اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پیسے بھی ضائع ہو گئے، آنے جانے کا وقت بھی ضائع ہوا اور کچھ بھی نہ ہوا، حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ اگر یہی ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنازہ ملے جنازے میں شریک ہو، بیماروں کی عیادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو، اگر اس بات کو سامنے رکھ کے میں روزانہ صبح کروں کہ میں اپنے نبی کے فرمان کو آج زندہ کروں گا، اگر کہیں جنازے کا اعلان ہو رہا ہے میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا، میں اس جنازے میں، کہتے ہیں دلی کے اندر ایک درزی تھا جس کا کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی کنبہ نہیں تھا، بس اکیلا درزی تھا، چند لوگ اسے جانتے اور لوگوں کے کپڑے وہ سیتا تھا، لیکن ایک صفت اس کے اندر تھی، کوئی جاننے والا یا کوئی جانتا، کسی کو جانتا یا نہ جانتا، اعلان ہو جاتا فلاں مسلمان مر گیا، یہ درزی کام کو ختم کرتا اور کام کو وہیں ختم کر کے ٹھپ کر کے اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا اور یہ کہا کرتا تھا دیکھنا میرا جنازہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت پڑھائے گی۔ یہ اس درزی کا ایک یقین تھا۔ کہتے ہیں دلی کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے کا انتقال ہو گیا، کوئی بہت بڑے عالم اور شیخ الحدیث جن کا انتقال ہوا، میرے محترم دوستو اسی دن اس درزی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے ایک اللہ والا ہو اور شیخ الحدیث ہو، عالم ہو، وہاں اس کے مجمع میں کہتے ہیں حضرت کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ آپ کا جنازہ پڑھا کر جب سلام پھیرا، اعلان ہوا، آپ لوگ یہیں صفے باندھیں، صفوں کو توڑنا نہیں ہے، ایک اور جنازہ آگے اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ اور دوسرا جنازہ اس درزی کا تھا کہ یہاں شیخ الحدیث کے جنازے میں کتنے علماء، کتنے حفاظ، کتنے طلباء، کتنا اللہ والے، کتنے ایمان والے اور کتنے مسلمان اور حضرت کے جنازے میں شریک ہوئے، انہی لوگوں نے اس درزی کا بھی جنازہ پڑھا۔ اخلاص میرے محترم دوستو آج ہماری زندگیوں سے ہر عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ نکل گیا ہے۔ بس جنازے میں بھی جاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں۔ پہلے تو میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ میرا چہرہ دیکھ لے کہ شاہ صاحب جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر یہ ترتیب بن جائے، آج کے بعد میں کسی کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، بس اعلان ہو گیا اور میری پہنچ کے اندر وہ جنازہ ہے، اللہ تیری رضا کے لیے میں وہ جنازہ پڑھوں گا۔ اسی طرح بیمار ہے،
خاندان کے اندر اگر کوئی بیمار ہو گیا، اللہ تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، ایک صلہ رحمی کے لیے جا رہا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو بیمار آدمی کی بیمار پرسی صبح کے وقت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو رواج سے نکالیں، کم از کم ہمارا مجمع، کم از کم یہ مجمع، کم کا میں اور آپ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد میری بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی ہو، میں کارڈ پر یہ بات لکھوا کر چھپوا کر لوگوں میں تقسیم کروں گا، آؤ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، میری بیٹی کی رخصتی ہے. میرے محترم دوستو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے ساتھ پیسوں کا لفافہ کوئی نہ لائے. اور یہ بات یاد رکھیں، شادی کے موقع پر پیسہ دینا یہ صراحتاً سود اور حرام ہے. یہ سود کے اندر آتا ہے. نیندرا جس کو کہتے ہیں، نیتوا جس کو کہتے ہیں، غمی پوچھ کے نہیں آتی، بیماری پوچھ کے نہیں آتی. خاندان میں غریب ہے، بیمار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اسپتال میں جا کر علاج کروائے، علاج مہنگا ہو گیا، بیماری مہنگی ہو گئی، غمی مہنگی ہو گئی. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گئے جب ہم وہاں گئے، چپکے سے اس کو سلام کیا اور دے کر آئے، اور واپسی کی امید نہ رکھی، واپسی کی امید نہ رکھی کہ اس وقت یہ صلہ رحمی بھی ہے. اور پھر میں اس بیماری کے اندر بغیر پوچھے اس کے اوپر بیماری آئی ہے، اور بیماری جب بغیر پوچھے آتی ہے، کبھی انسان ادھر سے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر سے مانگ رہا ہے، کبھی یہاں سے مانگ رہا ہے، کبھی وہاں سے مانگ رہا ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر عمل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کرنا. جب اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، پھر اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے، اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہوگا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کے سینے پر چڑھ گئے اور آپ کو اس پر اللہ نے قابو بھی دے دیا. آپ اس کو مارنے لگے، اس نے ایک ایسا نامناسب کام کیا، حضرت علی پہ تھوک دیا. حضرت علی نے اس کو قابو کیا ہوا اور ابھی اس کی گردن کاٹنے کے قریب ہیں. آپ اٹھے اور اٹھ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے. وہ کافر بھی حیران اور پریشان ہے، کہنے لگا آپ نے مجھ پر قابو پا لیا تھا، میں آپ کے بالکل کنٹرول کے اندر تھا، کیا بات ہے، آپ مجھے قتل کے کرنے کے قریب تھے، پھر کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ آپ نے فرمایا پہلے میں تجھے اپنے رب کے لیے مار رہا تھا. پہلے مقصود اور مطلوب علی کا کائنات کا رب تھا، اس رب کی رضا کے لیے تجھے مار رہا تھا. جب تو نے تھوکا اس وقت میرا غصہ شامل ہو گیا. اب میں تجھے اگر قتل کرتا تو اس میں میرا نفس بھی شامل ہو جاتا، میں اس لیے پیچھے ہٹ گیا. علی کا اخلاص نہ رہا. اس نے کہا اگر مسلمانوں کا دین ایسے ہے، علی ہاتھ بڑھاؤ میں مسلمان ہوتا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان غالباً جنگ یرموک ہے، اور جنگ یرموک کے موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط دیتے ہیں، اور خط لے کر ایک عام سا آدمی جاتا ہے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیتا ہے. اس خط میں لکھا تھا، اے خالد، اس سے پہلے آپ اس پوری فوج کے جنرل تھے، اس پوری فوج کے آپ امیر تھے، اس پوری فوج کے آپ چیف تھے. یہ جو مسلمان خط لے کر آیا ہے، ایک عام سا مسلمان ہے، کمزور مسلمان ہے. اس کے بعد اس جو خط لانے والا اور جس نے آپ کو خط دیا ہے، آج کے بعد میں عمر اس کو مسلمانوں کی فوج کا سربراہ مقرر کرتا ہوں. اگر آپ نے اس کے ماتحت ہو کر لڑنا ہے تو آپ وہیں پر لڑیں. اگر آپ نے مدینہ منورہ واپس آنا ہے، آپ مدینہ منورہ واپس آ جائیں. حضرت خالد بن ولید جنگ لڑتے رہے. کچھ دنوں کے بعد کسی مسلمان نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ پہلے مسلمانوں کے جنرل تھے، اب آپ سپاہی ہیں، پہلے اور اب میں کوئی فرق ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا نہ پہلے کوئی فرق ہے نہ اب کوئی فرق ہے. کہا یہ کیسے؟ پہلے آپ کمانڈر تھے، پہلے آپ جنرل تھے، اب آپ سپاہی ہیں. فرمایا جب جنرل تھا مطلوب پھر بھی خدا تھا، جب سپاہی ہو مطلوب پھر بھی خدا ہے. مطلوب اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، مسجود اللہ ہے. اپنی محبتوں، اپنی عبادتوں، اپنی ریاستوں، ساری چیزوں کا مطلوب، مقصود، محبوب کائنات کا رب بن جاتا ہے. پھر انسان اس رب کی رضا کو تلاش کرتا ہے اور اس رضا کے اعمال کو تلاش کرتا ہے. اس عمل کے اندر میرے رب کی رضا ہے، میں یہ عمل کروں کائنات کا رب راضی ہو جائے گا، یہ عمل کروں کائنات کا رب راضی ہو جائے گا. ایسا اخلاص کہاں سے لائیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟
ہماری دکانیں ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری ملازمت ہے، ہم دکان کے اندر بیٹھ کر میرے محترم دوستو کیسی چیز بیچ رہے ہیں، معاملات کیسے کر رہے ہیں، دفتر کے اندر بیٹھے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم کہیں کہ پھر ہماری اولاد متقی ہو، ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہماری اولاد نیک نہیں ہے، ہماری اولاد صالح نہیں ہے، ہماری اولاد اللہ والی نہیں ہے۔ باپ اور ماں یہ اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کرتے چلے جائیں، خدا کی قسم اس کے گھرانے میں، اس گھر کے آنگن میں، اس ماں کی کوکھ میں، اس باپ کی ٹھنڈی چھاؤں میں پرورش پانے والا بچہ وقت کا ولی بنے گا انشاءاللہ۔ آپ سب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیچھے ماں کی ممتا کا تقوی ہے، خواجہ معین الدین چشتی پیچھے ماں کی ممتا کا تقوی ہے، امام غزالی اور احمد غزالی پیچھے ماں کی ممتا کا تقوی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اپنی اولادوں کو اگر کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے آنے والی نسل اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہو، اس کے لیے ہمیں بھی اللہ کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اور اس لیے آج کے پورے جمعے کا خلاصہ یہ ہے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، اور ہر عمل کس کے لیے کرنا؟ بولو کس کے لیے کرنا؟ کس کے لیے کرنا؟ اور آج ایک وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اب بیٹوں کی جب شادی ہوگی، لوگے کارڈ پیسوں کے، نیندرا لوگے، وصول کرو گے، جس کو دے دیا ہے بس اللہ کے رضا کے لیے دے دیا ہے معاف، تو اب یہ معاف کرو گے نا تو اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، نسل بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ اس بیٹے کے جس پر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں گے، انشاءاللہ سنت کو زندہ کرنے پہ آنے والے پوتے اور پوتی انشاءاللہ وہ بھی دیندار ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔